اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحفہ درود و سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے خدمت میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مرتضیٰ حسین رضوی اور ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پیغمبر چینل کی جانب سے آج کا ہمارا یہ جشن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام لے کر۔ ناظرین کرام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر پیغمبر چینل کی جانب سے یہ جشن آپ سب کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ آج کے ہمارے اس جشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شعراء کرام جناب حسن رضوی صاحب اور جناب محمد رضوی صاحب۔ جشن کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے جناب قاری فرمان حیدر جعفری صاحب۔ ناظرین کرام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے اس پرمسرت موقع پر میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے گزار ہوں جناب قاری فرمان حیدر جعفری سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے جشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور،
واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام، یہ تھے قاری فرمان جعفری صاحب جو تلاوت کلام ربانی کے ذریعے آپ سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے منقبت خواں کو آواز دوں، جناب فقری میرٹھی صاحب کے چند مصرے آپ سب کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ جناب فقری میرٹھی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ صلح حسن صحیفہ امن و امان ہے، صلح حسن صحیفہ امن و امان ہے، قربانی حسین شہادت کی شان ہے. صلح حسن صحیفہ امن و امان ہے، قربانی حسین شہادت کی شان ہے. پردہ ہے در پہ پردے کا پکا ہے بندوبست، پردہ ہے در پہ پردے کا پکا ہے بندوبست. دنیا سمجھ رہی ہے کہ کچا مکان ہے، پردہ ہے در پہ پردے کا پکا ہے بندوبست. دنیا سمجھ رہی ہے کہ کچا مکان ہے. اور ہنس کر کہا صغیر نے میں بے زباں نہیں، ہنس کر کہا صغیر نے میں بے زباں نہیں، میرے دہن میں شیر خدا کی زبان ہے. ہنس کر کہا صغیر نے میں بے زباں نہیں، میرے دہن میں شیر خدا کی زبان ہے. اور ہاتھوں میں جب اٹھا لیا عباس کا علم، ہاتھوں میں جب اٹھا لیا عباس کا علم، ایسا لگا کہ زیر قدم آسمان ہے، ایسا لگا کہ زیر قدم آسمان ہے. آئیے ناظرین، انہی اشعار کے ساتھ میں گزار ہوں جناب محمد رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ناظرین کرام السلام علیکم. ولادت امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، اور آپ سب کی خدمت میں منقبت امام حسن علیہ السلام پیش کرتا ہوں. دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے، دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے، دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے. بابا امام نانا پیمبر حسن کا ہے، دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے. انکار میں حسین کے تیور حسن کا ہے، انکار میں حسین کے تیور حسن کا ہے. الفاظ ہیں حسین کے جوہر حسن کا ہے، دنیا میں بے مثال. خلد بری سے لائے ہے دیکھو لباس خلد بری سے لایا ہے دیکھو لباس رضوان سا فرشتہ بھی نوکر
حسن کا ہے، رضوان سا فرشتہ بھی نوکر حسن کا ہے، گنبد بھی سبز ہے جو مزار رسول کا، گنبد بھی سبز ہے جو مزار رسول کا، یعنی نبی کے دوش پر پیکر حسن کا ہے، یعنی نبی کے دوش پر پیکر حسن کا ہے، تحریر سے عدو کا کلیجہ ہوا فغار، تحریر سے عدو کا کلیجہ ہوا فغار، یارو قلم نہیں ہے یہ خنجر حسن کا ہے، یارو قلم نہیں ہے یہ خنجر حسن کا ہے، یہ کہہ کے رن سے بھاگی ہے صفین کی صفیں، یہ کہہ کے رن سے بھاگی ہے صفین کی صفیں، حملہ وہ تراب کا یہ ڈر حسن کا ہے، حملہ وہ تراب کا یہ ڈر حسن کا ہے، عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دیا، عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دیا، یہ معجزہ بھی دیکھو سراسر حسن کا ہے، یہ معجزہ بھی دیکھو سراسر حسن کا ہے، دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھے جناب محمد رضی صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں جناب حسن رضوی صاحب کی بارگاہ میں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے گزارش کروں، چند اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نوکے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا، نوکے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا، دشمن بھی صلح کرنے کو تیار ہو گیا، نوکے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا، دشمن بھی صلح کرنے کو تیار ہو گیا، اور الفاظ کی رسن میں حسن نے جکڑ لیا، الفاظ کی رسن میں حسن نے جکڑ لیا، دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا، الفاظ کی رسن میں حسن نے جکڑ لیا، دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا، اور خط کھینچ کر یہ فوج سے بولا علی کا شعر، خط کھینچ کر یہ فوج سے بولا علی کا شعر، اس پار بھیج دوں گا جو اس پار ہو گیا، اس پار بھیج دوں گا جو اس پار ہو گیا۔ تو ناظرین، انہی اشعار کے ساتھ میں گزار ہوں جناب حسن رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کریں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی منقبت شروع کرتا ہوں۔ علی کے خون
نے باطل پہ جب یہ وار کیا، علی کے خون نے باطل پہ جب یہ وار کیا، قلم یا تیغ نہیں خود پہ اعتبار کیا، قلم یا تیغ نہیں خود پہ اعتبار کیا، اور علی کا شعر ہوا اپنے شعر پر نازاں، علی کا شعر ہوا اپنے شعر پر نازاں، قلم کی نوک سے شبر نے جب شکار کیا، قلم کی نوک سے شبر نے جب شکار کیا، اور یہ لاش مرحب و انتر بتائیں گی کہ انہیں، یہ لاش مرحب و انتر بتائیں گی کہ انہیں، حسن کے بابا نے کس طرح دو سے چار کیا، حسن کے بابا نے کس طرح دو سے چار کیا، اور نبی نے جیسے کیا انتظار حیدر کا، نبی نے جیسے کیا انتظار حیدر کا، علی نے ویسے ہی شبر کا انتظار کیا، علی نے ویسا ہی شبر کا انتظار کیا، اور حسن حسین الگ سے تیری خبر لیں گے، حسن حسین الگ سے تیری خبر لیں گے، اگر علی کے فضائل پہ تو نے وار کیا، اگر علی کے فضائل پہ تو نے وار کیا، اور زمانے بھر کا تبرہ بھی کم ہے اس کے لیے، زمانے بھر کا تبرہ بھی کم ہے اس کے لیے، وہ جس نے لاشائے شبر پہ پہلوار کیا، وہ جس نے
شائے شبر پہ پہلوار کیا، اور حسن کا جھولا بھی دے سکتا تھا اس کو، پر لیکن حسن کا جھولا بھی دے دیتا اس کو، پر لیکن حسن حسین کے لیے فطر اس نے انتظار کیا۔ ناظرین کرام، یہ تھے جناب حسن رضوی صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں عالی جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال الحسن علیہ السلام، من عبد اللہ عبد اللہ کل شیء۔ عزیزان محترم، آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت بسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک بیان میں کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، پروردگار عالم تمام چیزوں کو اس کے اختیار میں دے دیتا ہے۔ یعنی امام تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، فقط اللہ کی عبادت میں ہی سب کچھ ہے۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ حدیث معصوم، حدیث امام عرض کی کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ فقط اللہ کی عبادت ہی سب کچھ ہے۔ اگر اللہ کی عبادت انسان خالص عبادت کر رہا ہے، لیکن عبادت بمعنی عبادت ہو، عبادت بمعنی ریاکاری نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے، روزے رکھ رہے ہیں دکھانے کے لیے، ٹھیک، عبادت فقط اللہ کے لیے ہو۔ اور اگر اللہ کی عبادت انسان کرتا ہے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ اگر انسان اپنے کو اللہ کا غلام اور اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، خالص بندہ بنا دیتا ہے، تو پروردگار تمام دنیا کی ساری چیزوں کو اس کے اختیار میں دے دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ آج شب ولادت ہے، اور تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ ہمارے دوسرے امام کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے کلیجے کا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا، اس کے بعد امام کی ولادت ہوتی ہے۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں بیان نہیں کرنا ہے، بس چند باتیں ہیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر کے زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، خود امام حسن علیہ السلام، کیونکہ ماہ مبارک عبادت کا مہینہ ہے، خود امام حسن علیہ السلام کی اگر آپ عبادت کو دیکھیں، تاریخ میں ملتا ہے تو یقیناً اس کی مثال اور نظیر ملنا مشکل ہے۔ پورا مہینہ فقط عبادت میں گزارتے تھے، پورا دن ماہ رمضان میں روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، پوری رات عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، فقط یہی ہے۔ اور عزیزوں، ہمارے لیے سیرت معصومین سے بہتر کوئی سیرت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کی سیرت پر اپنے کو اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور عزیزان محترم، دیکھیے عام طور سے ایک چیز ہوتی ہے، ہم چونکہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انسان جس کی پیروی کرتا ہے اسی کا وہ ماننے والا ہوتا ہے۔ امام کی خدمت میں
خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے امام سے کہا، خود امام فرماتے ہیں فی جواب رجل، جب امام سے ایک شخص نے کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اس نے کہا انی من شیعتکم، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، تو یعنی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ دیکھیے عزیزان محترم، بہت اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام ہے، ایک میسیج جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، یقیناً امام نے جو یہ حدیث میں ارشاد فرمایا اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے کو شیعہ کہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ انی من شیعتکم، وہ شخص کہتا ہے اے فرزند رسول ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، اہل بیت کے شیعوں میں سے ہیں۔ تو امام نے اس شخص سے کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ان کنتا لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فقط صدقتا، اگر تم اوامر الہی میں اور حرام خدا میں ہماری اطاعت کرتے ہو، یعنی اگر تم خدا کے احکامات کو بجا لاتے ہو، خدا کے جو اوامر ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہو، خدا نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے روکتے ہو، فقط صدقتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچ بول رہے ہو۔ وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، لیکن اگر تم اس کے برخلاف ہو، یعنی نہ اوامر الہی کی پیروی کر رہے ہو، نہ محرمات خداوندی سے جس کو خدا نے حرام قرار دیا اس سے پرہیز کر رہے ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ انی شیعتکم، کہ اے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو یاد رکھیے عزیزان محترم امام کیا فرماتے ہیں فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَاكَ، اگر تم اوامر الہی کے پابند نہیں ہو، اطاعت نہیں کرتے ہو ہماری خدا کی حکم کو انجام دینے میں، تو یاد رکھنا کہ تم ہرگز یہ کہہ کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کرو۔ یعنی گویا کہ اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو امام کیا فرما رہے ہیں فَلَا تَزَدْ فِي عَذَابِهِمَا فَلَا تَزَدْ فِي ذُنُوبِكَ، ہرگز اپنے گناہوں میں اضافہ مت کرو۔ کیوں؟ مرتن شریفتن لست من اہلہا، کیونکہ یہ شیعت ایک ایسا مرتبہ ہے، ایک ایسا عظیم مرتبہ ہے کہ جس کے تم اہل نہیں ہو سکتے ہو۔ ہاں اگر تمہیں کہنا ہی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کہنا ہی ہے تو یہ نہ کہو، لا تقل، یہ نہ کہو کہ انا من شیعتکم، کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، ولیکن قل، بلکہ یہ کہو کہ انا موالیکم و محبیکم، کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے معادی اعدائکم، اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے ہیں، وَأَنْتَ فِي خَيْرٍ وَإِلَى خَيْرٍ، تب تم جا کر کے خیر میں بھی رہو گے، تمہاری آخرت بھی بخیر ہوگی۔ یعنی امام نے فرمایا کہ لفظ شیعت اتنا بلند مرتبہ ہے کہ تم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں لیکن اگر ہم خدا کی پابندی کر رہے ہیں، خدا نے جس سے روکا ہے رک رہے ہیں، خدا نے جس کا حکم دیا ہے اس کو انجام دے رہے ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ عزیزان محترم امام نے واضح طور کے اوپر اس کی حدیث کا آپ کو ریفرنس دیتا ہے، چلو خود تنبیہ الخواطر جلد 2 صفحہ نمبر 106 میں یہ خود امام کی حدیث وارد ہوئی ہے جس میں امام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو عزیزان محترم ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم آخر کون ہیں، ہم کیا ہیں، کیا ہم شیعہ ہیں؟ امام نے کہا کہ شیعہ کا معیار کیا ہوتا ہے۔ ہاں اگر ہم یہ سب نہیں کر رہے، اتنا کہہ دیں کہ ہم چاہنے والے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن لفظ شیعہ بہت اہم ہے۔ عزیزان محترم تو خود آپ اگر امام کی زندگی پہ غور کریں، امام کی زندگی کو دیکھیں، تو امام نے پوری زندگی اطاعت پروردگار میں اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے میں گزاری، صعوبتیں بھی برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، نہ جانے کیسے کیسے الزام برداشت کیا۔ آپ حضرات نے تو واقعہ سنا ہوگا، تفصیل میں نہیں جانا ہے، کہ جب ایک شامی آتا ہے اور آنے کے بعد امام کو خود بازار کے اندر مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے باقاعدہ گالیاں دے رہا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ،
برا بھلا کہہ رہا تھا۔ امام نے کیا کردار پیش کیا؟ امام نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے کیا کہا کہ تم مجھے گالی دے رہے ہو، کوئی بات نہیں، برا بھلا کہہ رہے ہو، کوئی بات نہیں، ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس کو ساتھ میں لے کر کے چلے گئے، گھر لے گئے، بھوکے ہو کھانا کھلا دیں، پیاسے ہو پانی پلا دیں، تھکے ہوئے آئے ہو تھوڑا آرام کر لو، جب جانے لگا تو زاد راہ بھی دے دیا۔ بھائی یہ تو بتائیے کہ آپ نے ایک اجنبی کے ساتھ اتنا کہ آپ ہے کون؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ جس کو تم گالیاں دے رہے تھے میں وہی ہوں۔ میرے عزیزوں، آج کا ماحول دیکھ لیجئے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات صحیح ہو، کبھی کوئی بات غلط ہو سکتا ہے جس چیز کی ہم تنقید کر رہے ہیں وہ صحیح تنقید ہو، جس چیز کی تنقید کر رہے ہیں غلط ہو، لیکن کہیں پر بھی اگر ہم سیرت معصومین پر عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے کو شیعان اہل بیت کہہ رہے ہیں، تو سیرت معصوم یہ ہے، سیرت امام حسن یہ ہے، سیرت حضور اکرم یہ ہے کہ کسی کو بھی تم برا بھلا نہ کہو، بلکہ تم اپنی سیرت پیش کرو، اپنا کردار پیش کرو۔ دیکھو تو صحیح وہ تمہارے کردار سے متاثر ہو کر کے خود تمہاری تعریف کرنے لگے گا۔ یہ تو جو ہم فوراً لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جو ہم فوراً برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً دشمن خدا، دشمن اسلام، دشمن شیعیت کا تمغہ دے دیتے ہیں، یہ کہیں سے بھی بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام اس چیز کا حکم نہیں دیتے ہیں، امام اس چیز کے بارے میں نہیں بیان کرتے ہیں۔ امام کا تو کردار یہ ہے کہ تم کو کوئی برا کہے تب بھی تم اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آؤ۔ تو عزیزان محترم، یہ امام کی سیرت ہے، یہ امام کا کردار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی سیرت پر چل کے امام کے شیعہ بنتے ہیں یا دشمن امام کی سیرت پر چل کر کے دشمنوں کے شیعہ بنتے ہیں۔ اگر ہم کو امام کا شیعہ بننا ہے تو ہمیں سیرت امام پر چلنا ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، شیعہ اہل بیت ہیں، لیکن کردار ہمارا دشمنوں سے مل رہا ہے، کردار ہمارا کافروں سے مل رہا ہے، کردار ہمارا مشرکین سے مل رہا ہے، کردار ہمارا دشمن خدا سے مل رہا ہے۔ نہیں عزیزوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کردار معصوم ہو، اعمال معصومین کی طرح ہو، افعال معصومین کی طرح ہو، تب کہیں جا کر کے ہم شیعہ ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام کی زندگی کا ایک جو اہم واقعہ حضرات خدمت بہت مختصر سے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امام کیا ہے، طریقہ کیا پیش کیا کہ امام نے کہ اگر کوئی تم کو کچھ دے رہا ہو تو اس سے بہتر تم عطا کرو۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین اور جناب عبداللہ جو جناب زینب کے شوہر تھے، یہ تینوں جا رہے تھے، بلکہ ساتھ میں جناب زینب بھی تھیں۔ وہ جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ حج پر۔ راستے میں ان کا جو زاد سفر تھا وہ ختم ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ، اب یہ لوگ بھوکے پیاسے پریشان راستے میں جا رہے ہیں۔ ایک جھوپڑی نظر آئی، وہاں پہنچے، جناب زینب نے پوچھا، ایک بوڑھا تھی، اس سے پوچھا کہ کیا کچھ پانی پینے کے لیے، کوئی چیز پینے کے لیے، پیاس بہت لگی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس ایک بکری ہے، اس کا دودھ دے لو۔ بہرحال اس کا دودھ دعا اور ان چاروں لوگوں نے دودھ پیا۔ اب جب پانی پیا، پیاس بجھی تو بھوک لگی، کہا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا نہیں کھانے کو تو نہیں، بہت یہ بکری ہے، آپ اس کو کھا کر کے اس کو ذبح کر کے بھون کے کھا سکتے ہیں۔ بہرحال ان چاروں نے اس بکری کو ذبح کیا، اس کو بھوننے کے بعد کھا لیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ اب اس عورت کا شوہر آیا اور آنے کے بعد اس نے بہت زیادہ سرزنش کی اور کہا کہ ایک ہی بکری تم نے وہ بھی انجان لوگوں کے اوپر قربان کر دی، تم جانتے بھی نہیں تھی کون تھے۔ بہرحال یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ سالوں کے بعد ایک قحط سالی پڑی، چاروں طرف بھوکا، سب بھوک سے تڑپ رہے تھے، چاروں طرف سوکھا تھا، سب بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ وہ بڑھیا بالکل فقیر و غریب ہو گئی، کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، مدینے آ گئی اور آنے کے بعد سڑکوں کے اوپر بھیک مانگنے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا تو اس کو پہچان لیا، اس ضعیفہ کو نزدیک بلایا، اس بڑھیا کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ وہ ضعیفہ کہتی نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا کہ فلاں فلاں دن میں فلاں مقام کے اوپر میں تمہارے پاس آیا تھا، تم نے میری اپنی بکری کو ذبح کر کے ہم کو کھلایا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں پہچانا۔ بہرحال کہا کوئی بات نہیں،
تم نے نہیں پہچانا ہے لیکن ہم تم کو پہچانتے ہیں۔ یعنی امام نے جملہ ارشاد فرما کر کے بتایا کہ دیکھو احسان کرنے والا اگر تمہیں نہیں پہچان رہا لیکن تم ضرور احسان کرنے والوں کو پہچانو۔ یہ سیرت امام ہے، یہ کردار امام ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، امام نے تاریخ لکھتی ہیں کہ امام نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں وہ لا کر کے اس کو دیں۔ لانے کے بعد پھر امام نے اس کو امام حسین کے پاس بھیجا، امام حسین نے بھی اسی طرح سے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جناب عبداللہ کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، تمام چیزیں ہو گئیں۔ پھر وہ اتنی زیادہ مالا مال ہو گئے کہ اگر واپس ہوئی تو اس کو بھی کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو عزیزان محترم، یہ سیرت امام ہے، یہ سیرت معصوم ہے، یہ سیرت ائمہ ہے کہ اس کو ہمیں اپنانا ہے۔ تو بس میں آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عزیزوں، فقط سیرت ہی اہم ہوتی ہے، سیرت معصومین پر عمل کر کے، سیرت معصومین کی اطاعت کر کے، اوامر خداوندی نواہی خداوندی سے پرہیز کر کے، اطاعت کر کے ہم شیعہ ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنے کو شیعہ نہ کہیں۔ امام یہی فرماتے ہیں، لا تقل انی شیعتکم، ہرگز یہ نہ کہو کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، بلکہ کہنا ہی ہے، ولیکن قل، کہنا ہی ہے تو کہو انی محبیکم، کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ومعادی اعدائکم، ہم آپ کے دشمنوں سے نفرت کرنے والے ہیں، یہ کہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں پھر سے میں ولادت بسعادت کی اس عظیم تاریخ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں سیرت معصومین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس کو خدا نے انجام دینے کا حکم دیا ہے انجام دینے کی توفیق دے، اور جس سے روکنے کا حکم دیا ہے اس سے روکنے کی توفیق دے۔ سب سے اہم دعا یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، ماہ سیام چل رہا ہے، لہذا معبود اس ماہ سیام میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اور جب ہم عید کے دن تیرے سامنے نماز عید کے لیے کھڑے ہوں تو جس طرح سے ہمارے لباس پاک و پاکیزہ اور نئے ہوں، اسی طرح سے معبود ہمارے نام اعمال بھی بالکل گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔